لیب میں یہ کووڈ-19 کا جرم کو لے کر کے قرب الہی کے لیے یہ ریسرچ کرے کہ کون سا اینٹی وائرس ہے جو اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ایسی عبادت ہے جو ہزاروں سال کرنے کے بعد وہ ملنے والی دین ہے۔ یہ ریلیجن ہے، ہم نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، بہترین دعائیں قیامت کی دعائیں، ایک ایک دعا کا ایک ایک ٹکڑے پہ ڈوبنے کی کوشش کیجیے، فکر کرنے کی کوشش۔ جیسے دعائیں ابو حمزہ اسماعیلی ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں ابھی تک پریشان رہتا ہوں کیسے سمجھیں۔ ان الراحل الیک قریب المسافہ، ان الراحل الیک، سب لوگ مل کے ان الراحل الیک قریب المسافہ، ان الراحل الیک قریب المسافہ، ان الراحل الیک قریب المسافہ۔ راحلہ رحلہ کہتے ہیں، یہ رحلہ کربلا کو جا رہا ہے، یہ رحلہ حج کو جا رہا ہے، یہ رحلہ کہاں جا رہا ہے؟ کربلا کو جا رہا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں پروردگارہ یہ میرا قافلہ تیری طرف جائے، دور نہیں ہے، یہ قدم میں دوسرے طرف دوں۔ شرط یہ ہے کہ الہی کا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد پاک۔ ہماری زندگی جو ہے سب کے لیے ہے، الہی کا نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ قربتاً اللہ، اللہ کیا ہے؟ الہی کا ایک قدم چاہیے، دور نہیں ہے وہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کے رگے قدم سے زیادہ قریب ہوں، جگلر وین سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا، میں قریب ہوں، آیا تو بھی قریب ہے میرے؟ نہیں ہے۔ I am near to you۔ سیم تھنگ امام زمانہ یہاں پہ موجود ہیں۔ کس کی پریشانی ہے؟ میرے آنکھوں کی پریشانی ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، میں سمجھ رہا ہوں وہ دور ہیں۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، امام کو بلانے کے بجائے امام کی طرف جائے۔ کہے گا جو جملہ کہنا ہے کہ ہمیشہ بلاتے مولا آ جائیے نا، مولا میں آ رہا ہوں، جس دن ہم جانے لگیں گے اس دن امام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ دعائے سحر یا مفزعی عند قربتی، 50 دعائیں قیامت ہیں، ایک ایک دعا انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ الہی انی ضعیف علی النار فلا تعذبنی بالنار۔ آگ کا جب مسئلہ آتا ہے تو بہت ضعیف ہو، ذرا سا چھڑکا لگتا ہے قیامت ہو جاتی ہے۔ انی ضعیف علی النار فلا تعذبنی بالنار۔ آگ بہت خطرناک چیز ہے، آگ کے مسئلے میں بہت بہت کمزور ہوں۔ پروردگارہ مجھے آگ سے عذاب دے۔ یہ دعائیں میں سمجھی تو کثرت دعا اہمیت نہیں، ایسا کام کرے جو دعا آپ کو بدل دے، آپ کے عمل کو۔ تو کب ہو سکتا ہے؟ دعا پہ فوکس کرے۔ اور ایک بریکٹ میں ایک جملہ بھی سن لیجئے، وہ ہے علامہ طباطبائی نور اللہ مرقدہ الشریف کی تفسیر المیزان کی خصوصیت یونیک ہے۔ اس کا یونیکنس یہ ہے کہ پہلا شخص نے جس نے ریولوشنائز کر دیا تفسیر قرآن کو، قرآن کی تفسیر قرآن سے پہلے بھی ہوئی، لیکن جتنا انہوں نے اس کے بعد اور اگر تفصیل سے ہوئی ہے، حال ہی میں ختم ہوئے، 40 سال ریکارڈڈ تفسیر کسی کی ہے تو آیت اللہ ہے، جوادی آمولی کی ہے ریکارڈڈ تفسیر، اور 50 ویلیوم سے بڑھ گئی ہے۔ ایک ایک لفظ کو ڈائسیکٹ کیا ہے، آپریٹ کیا ہے قرآن سے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں قرآن مجید میں 300 آیتیں تدبر، تفکر، تعقل، تفہم، کیا معنی؟ ریسرچ، غور، فکر، ریسرچ، غور، فکر، ڈیپ، تھارلی،
بہت غور سے، سپرفیشل مت رہو، اوپر مت رہو دین کے مسئلے میں. دین شاعری نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے رسول کو شاعری نہیں سکھائی ہے، یہ قرآن مجید ہے. شاعری فکر کے بلندیوں کی طرف جانے کا نام ہے، لیکن قرآن حقیقت ہے جو بلندیوں سے نیچے آ جائے. اگر حق تب مل جائے تو شعر ہے، حق سے نہ ملے تو شعر نہیں ہے. وہ ذہنی عیاشی. تو عزیزان گرامی، کتنی آیتیں؟ 300 آیت. میں آپ کو خصوصاً نوجوان بچوں کو، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، اٹس اے ویری ٹف چوائس ٹو انڈرسٹینڈ. بہت ہی ذرا سا مشکل مسئلہ ہے. شریعت جو بنی ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنی آیتوں سے بنی ہے؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ یہ جو نمبر ہے 6666 رانگ نمبر. 6666 رانگ نمبر. کتنی آیت ہے قرآن میں؟ 6236. یاد کر کے اٹھیے آج. کتنے؟ 6236. 6236 میسیج ہیں اللہ کے، ابھی تک ہم نے کھولا نہیں ہے. 6236 میسیج. ان میں سے شریعت جو بنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنی آیتوں سے ہے؟ صرف 500 آیت. توجہ بہت اچھی طرح سے. کتاب الصلاۃ سے لے کر کتاب الوراثہ تک، جو 54 پلس دعائیں، یہ جو کتابیں ہیں لمعتین میں، جس کے بغیر مولوی نہیں بن سکتا، اس میں یہ پوری شریعت کتنی میں بنی ہے؟ صرف 500 آیت. 500 آیتیں زندگی انسان کے لیے، مگر فکر کے لیے 300 آیت. اب اندازہ کریں کتنا اہمیت ہے یہ ٹاپک آف تھارولی چیکنگ. بہت زیادہ غور کرو، سپرفیشل مت رہو، بہت زیادہ غور کرو. یہ بھی یاد رکھ لو، اگر تم شیعہ ہو تو وہ فکر کی وجہ سے شیعہ ہو. کہہ گیا جملہ کہنا چاہتے ہو، ہم نے علی کو یوں ہی نہیں مانا ہے، فکر کی گتھیوں میں سلجھا کر مانا ہے. اگر کوئی دنیا میں مشکل کشا ہے تو یہ علی ہے. ایسے ہی نہیں مانا. ہر بلندی، خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی، اپنے افکار کی برتری کے لیے. اپنے افکار کی برتری کے لیے میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم، میرا مولا مدار وجود و عدم، میرے مولا کے دوش نبی پر قدم. حوصلہ چاہیے ہمسری کے لیے. میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی، میری بالی پہ بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی. تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی. غور، فکر کریں گے تو سلمان بنیں گے، فکر کریں گے تو ابو ذر بنیں گے، فکر کریں گے تو مقداد بنیں گے. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، روزے کی وجہ سے ہے. بہت اچھی طرح سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. سورہ بقرہ 185 آیت. ماہ مبارک رمضان میں، اب آئیے میں ان نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے، واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ. عموماً بچے جب آپس ملتے ہیں، واٹ از یور DOB. قرآن کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ قرآن کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ کون بتائے؟ بھی خود قرآن بتائے، بھی ہمیں کیا معلوم. قرآن بتائے کہ قرآن کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا بتا تیری تاریخ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق.
یہ رہا ورد اقرا، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ اقرا کب ہوا. پہلی وہی جو سرکار کو آئی وہی ہے سال تولد قرآن. مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی. اچھا قرآن میں 12 مہینوں کے نام نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. چلیے تصحیح کے لیے کوئی تو آیا. صلوات پڑھیے محمد. قرآن میں 12 مہینوں کا تذکرہ ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. اور 4 مہینے ایسے جس میں جنگ حرام، اس کا بھی تذکرہ ہے. ٹھیک، نام سے قرآن کسی مہینے کا نام لیا ہی نہیں ہے. محرم سے لے کر کے ذی الحج تک کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں. صرف ایک ہی مہینے کا نام ہے وہ رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے پتہ چلتا ہے اس مہینے کی اہمیت جس کا اللہ نے مہینے کے نام کے ساتھ کیا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہوا، سال ہو گیا اقرا بسم ربک الذی، اور ہو گیا مہینہ کون سا ہو گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور ڈیٹ کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ثواب پڑھیے. تو قرآن مجید پر جتنا ہم غور کریں گے اتنا ہی ہماری زندگی سے اٹیچمنٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے بعد وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ. کل سے کوشش کریں کہ میں کوشش کروں گا جیسے کہ مجھے بتایا گیا 5 بجے ممبر ملے گا، تو 5 سے 6 اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو بریک، اس کے بعد نماز. مولوی سے تو بریک ملنا ہی چاہیے. زبان قرآن کیا ہے؟ یہ بحث مقدمے میں آیت اللہ جواد عاملی کے تفسیر تسنیم کا مقدمہ ہے. اس سے الگ سے مکمل ایک جلد ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ڈیٹیل بحث. میں اس کو کنڈینس کر کے 2-4 جملوں میں بیان کروں. میرے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ؟ صلوات پڑھیے. What is the language of the Quran? زبان قرآن کیا ہے؟ obvious جواب ہے کہ عربی. نہ، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے لیکن اسی ایک زبان. زبان کیا ہے؟ آج کل جو ہے سویپنگ بہت ہو رہی ہے. فون پہ دیکھا، اچھا یہ پہلے ذرا سا 2-3 منٹ دیکھتے تھے، اب تو نہیں، سویپ کرو. وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی ہے، چونکہ ٹیکنالوجی ہے، وہ دیکھتی کہ اس کے ہاتھ میں یہ دیکھتا کیا ہے، جس پہ زیادہ نگاہ رکھتا ہے وہی سپلائی کرتا ہے. اب غور کریں، جس چیز کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں اسی کو سپلائی کرتا ہے. اگر ہم بھی دین کو زیادہ، اللہ وہی سپلائی کرے گا. ہم لوگ کچھ شیطانی سر سویپنگ میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. آج کل 2-3 منٹ کی بھی جو ہے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ایک میں نے دیکھا، ایک کسی نے بھیجا تھا، ویسٹرنر، بہت ہی مجھے یہ قصہ عجیب و غریب لگا، اور یہ میرے زبان قرآن سے قریب نہ. وہ کہتا ہے کہ میرا پیسنجر جو پلین میں تھا بازو، اس نے کتاب بھول کر کے وہ چلا گیا، کتاب بھول کر چلا گیا. میں نے وہ کتاب لے کر کے ایئرپورٹ پہ تلاش کرنا شروع کیا کہ مل جائے تو وہ کتاب دے دو، اس کی امانت ہے. اور جب میں تلاش کیا تو اتفاق سے وہ شخص ملا. یو آر وتھ می، تم میرے ساتھ تھے، یہ تم نے یہ کتاب چھوڑ دی. اب میں نے کہا، اس نے کہا کہ چھوڑ دیے تو تمہارے لیے تحفہ ہے. اور کتاب کیا تھی؟ قرآن مجید. کون ہے یہ؟ امریکن ویسٹرنر. وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلا صفحہ شروع کیا، I could not stop reading. میں اس کتاب کو بند نہیں کر سکا. چند مہینوں میں اس کو میں نے ختم کیا. اس کی زبان سے نکلا everything is there. یعنی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں
کون ہے؟ ایک ترجمہ ہے، عربی زبان میں نہیں پڑھا ہے، صرف ٹرانسلیشن پڑھا ہے. ٹرانسلیشن ہر ایک کے صحیح نہیں ہوتے، علماء اکرام مولانا جانتے ہیں. جتنے بھی ٹرانسلیشن ہیں افکار میں یقیناً تھوڑی سی تبدیلی ہے، یہ اچھا بات ہے، یہ اچھا بات ہے، لیکن عربی کا ٹرانسلیشن ناممکن ہے قرآن کا ٹرانسلیشن کوئی کر سکے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر کر سکے. ترجمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتا ہے، کہتے ہیں ایوریتھنگ از دیئر، سب کچھ اس میں موجود ہے. تو اب مجھے کہنا پڑا کہ یہ زبان ہے، قرآن عربی یا انگلش نہیں ہے، فطرت ہے جو روح کے اندر اترتی ہے. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں زبان فطرت ہے، قرآن کی زبان زبان فطرت ہے. کیوں چائنیز اس قرآن سے مانوس ہو رہے ہیں جو عربی زبان سے جو واقف ہی نہیں. ویسٹرنرز، یوروپین آج سب سے زیادہ سپیڈ اپ ہو رہی ہے. امریکہ میں 20,000 مسلمان ہر سال ہو رہے ہیں. اور ابھی سے حساب لگائیں 2015 میں کیا ہوگا، 2050 میں کیا ہوگا، تو کیلکولیٹ کرتے رہو. قرآن نے وعدہ کیا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ کا دین سب دینوں پر چھا جائے گا، تم کو پسند آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کی فطرت. This is going to happen. مسلمان پیچھے رہ جائیں گے، وہ صلوات پڑھیے محمد.